اس وقت دوپہر کے 3 بجے ہے. میں اس وقت اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں ہوں. باہر شدید گرمی ہے, بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن کا احساس بھی ہے, کیونکہ ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا. جی ہاں, ہم جا رہے ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آفس. سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد سے ہم 300 جوان بسوں میں وزیر اعظم ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کالج کا ٹرپ جا رہا ہو, لیکن یہ کوئی تفریحی ٹور نہیں ہے. یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اور آپ اس کے عینی شاہد ہیں. وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ کی کہانی بعد میں, پہلے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف جہاں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے, جب وہ چین کے دورہ کے دوران یانگلنگ گئے. وہاں کی زراعت کی ترقی, جدید مشینری اور لیبارٹریز دیکھ کر حیران رہ گئے. انہوں نے وہی کیا جو ایک ویژنری لیڈر کو کرنا چاہیے. Brothers, I decided to send 1000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. اکاؤنٹ سیکیورٹی کے لیے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کافی ہوتی ہے, لیکن یہ پی ایم ہاؤس ہے بابا. 1 2 3 4 سیکیورٹی چیک, اور پھر اس کے بعد موبائل فون جمع کرا دیے گئے. دل چاہ رہا تھا سب کچھ کیمرے میں قید کر لوں, مگر شاید کچھ لمحے صرف دل کے کیمرے کے لیے ہوتے ہیں. ہم 300 نوجوان جو کشمیر سے, بلوچستان کے کھیتوں سے, یونیورسٹی سے اور ریسرچ اداروں سے نکل کر یہاں پہنچے تھے. اب ریاست پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے روبرو بیٹھے تھے. جب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب مائک پر آئے تو لگ رہا تھا جیسے قوم کو ایک نیا ویژن دے رہے ہو. آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں, یہ نوجوان بچے اور بچیاں. خلاصہ یہ تھا کہ ہماری زراعت کا اس وقت برا حال ہے. اب صرف کسان کی محنت نہیں, ٹیکنالوجی بھی میدان میں اتارنی ہے. چین سے سیکھو, وہاں کی ریسرچ, وہاں کی لیبارٹریز اور جدید نظام سب لے آؤ اور پاکستان کی زمینوں میں امید کے بیج بو دو. یہ سن کر ہمیں لگا جیسے دل میں کسی نے امید کا بیج بو دیا ہو جو ارادے کا تناور درخت بنے گا. کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ خواب بس خواب ہی ہوتے ہیں, لیکن پھر اچانک خواب حقیقت بن جاتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو آپ خود کو یانگلنگ میں پاتے ہیں, وہی شہر جہاں وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی زرعی ترقی کا خواب دیکھا. پھر اس تقریب کی رونق میں اضافہ کیا پاکستان میں تعینات چینی سفیر صاحب. انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ذکر کیا, پاکستان سے محبت کا اظہار کیا, اور جو کہا ہمیں سمجھ آیا کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند اور چائے سے زیادہ گرم ہے. یہ ٹریننگ پروگرام صرف نالج ٹرانسفر نہیں ہے, بلکہ کلچر, کوآپریشن اور فرینڈشپ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے جا رہا ہے. پھر اسٹیج پر تشریف لائے فیڈرل منسٹر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین صاحب. انہوں نے زور دے کر کہا کہ چین کی زراعت دنیا کی بہترین زراعت ہے. وہ 1.5 ارب لوگوں کو روز کھانا کھلا رہے ہیں اور ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ فصل کی پیداوار کیوں کم ہو رہی ہے. ہمارے 300 زرعی پروفیشنلز چائنا سے سیکھ کر آئیں گے. ہر تحصیل میں, ہر مرکز میں فارمرز کو ٹریننگ دیں گے. یعنی اب کاشتکار صرف بیج نہیں بوئے گا بلکہ انقلاب اگائے گا. اگر چین کی زراعت بلٹ ٹرین ہے تو پاکستان کی زراعت بیل گاڑی ہے. ہمارا چین کا سفر زراعت کو بیل گاڑی سے ڈرون تک پہنچانے کا ہے. سیکھنا کیا ہے؟ ڈرون جو شادیوں میں فوٹو شوٹ کے کام آتے ہیں, ہم انہیں کھیتوں میں اڑائیں گے. گرمی سردی سے فصل کو بچائیں گے, فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں گے, کسان زیادہ منافع کمائیں گے اور ہم چینیوں کو اپنا ششکا دکھائیں گے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے دل بڑا کیا ہے, پیسے دیے ہیں. چائنا ہمیں علم دے گا, ہم انہیں بدلے میں دعائیں دیں گے. یہ اتنے بڑے لیول پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زرعی ایکسچینج پروگرام ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر, انجینئر, بزنس مین باہر جایا کرتے تھے, اب زراعتیہ بھی باہر جائیں گے. ہم وہ 300 زراعتیہ ہیں جو چین سے سیکھیں گے اور پھر واپس آ کر زرعی انقلاب لائیں گے. آخر میں ایک فیمیل سائنٹیفک آفیسر نے ان 300 جوانوں کی ترجمانی کی. انہوں نے جو بھی کہا مجھے ایسا لگا کہ کہہ رہی ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں
ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ زرعی انقلاب کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ پھر جب موبائل واپس ملا نا تو ایسا لگا جیسے کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ لوٹ آیا ہو۔ فوراً گروپ فوٹو، اکیلی فوٹو، پھر گروپ فوٹو، انسٹا پہ سٹوری اور سب یادیں محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد واپس ہاسٹل آئے۔ کھانے میں جو ذائقہ تھا وہ ذائقہ کامیابی، تھکن اور ذمہ داری کا مکسچر تھا۔ پھر شروع ہوا مشن پیکنگ۔ کون سا جوڑا چائنا میں پہنیں گے، کون سے کپڑے لے کر جانے ہیں، کون سے پاپڑ نمکو ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اوے میں تو اپنی چپل گھر بھول گیا، یار لوڈو اور تاش بھی رکھ لو۔ خیر سب کچھ سمیٹا اور رات 2 بجے نکل پڑے۔ رات کے 2 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ۔ چاروں طرف خاموشی لیکن ہمارے دلوں میں طوفان۔ وہ لمحہ جب انسان خوش بھی ہوتا ہے، تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے اور بہت ساری امید بھی۔ سرکاری مہمان تھے، سیکیورٹی کلیئرنس، پاسپورٹ پہ ٹھپے، سب مزے سے ہو گیا۔ صبح 7 بجے کی فلائٹ تھی، 6 بجے فیڈرل منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر سرپرائز دیا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آتی ہے، اسی طرح منسٹر صاحب بھی تشریف لائے۔ ہمیں سمجھایا کہ ہم چین میں پاکستان کے نمائندے ہیں، ہمیں وہاں پہ اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے اور شرارتیں ہرگز نہیں کرنی۔ اچھا لگا، حوصلہ بڑھا اور ساتھ ہی ذمہ داری کا احساس بھی ہوا کہ معاملہ سیریس لگتا ہے۔ 7 بجے اعلان ہوا اور ہم روانہ۔ یہ ولاگ چند یادگار لمحوں کا احاطہ ہے، اصل سفر تو بھی شروع ہوا ہے۔ چائنا باجی ہم آ رہے ہیں، پاکستانی زراعت کی بہتری کا خواب آنکھوں میں لیے ہم آ رہے ہیں۔ 3 میں اگلے 3 ماہ یہاں کا کلچر، فوڈ اور پلیسز ایکسپلور کروں گا۔ ایجوکیشن، زراعت اور مشاہدات پر بات ہوگی۔ اگر آپ بھی سفر میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر اس متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے بہت میٹر کرتی ہے۔